نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج آج الحمدللہ شروع کریں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم سب ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، ایک چیز بہت بڑی۔ یوم ترونہا تذہل، جس دن تم سب دیکھو گے اسے غافل ہو جائے گی۔ کل مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس سے جسے اس نے دودھ پلایا، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل حملہا، ہر حمل والی اپنا حمل، وتری الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، مدہوش، وما ہم بسکارا، حالانکہ نہیں وہ ہرگز مدہوش، ولکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور لوگوں میں سے جو بہت جھگڑا کرتا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الناس، عوام الناس، بعد الناس، اتقوا، تقوی، متقی، زلزلتی، زلزلہ، متزلزل، الساعتی، ساعت، ساعات، آخری ساعتیں، شیء، شے، اشیاء، اشیاء خورد و نوش، عظیم، اجر عظیم، عظمت اور معظم اور تعظیم، یوم، یوم، ایام، یوم آخرت، ترونہا، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، رویت حلال، مرضعہ، رضاعت، رضائی بھائی، ما، ماحول، ماتحت، ماجرا اور مافوق الفطرت، وضع، وضاقتہ، قضا کرنا، موضوع، حمل، حمل، حامل، محمول، حاملہ عورت، شدید، شدید، شدت، مشدد اور تشدد، من جانب، من، من حیث القوم، یجادل، جنگ و جدل، جدال، مجادلہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، تذہلو، تذہلو، غافل ہو جائے گی، سکارا، مدہوشی، بھی سکارا، ہرگز مدہوش۔ سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے، کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کس سے ڈرنا ہے؟ رب سے۔ ڈرنے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ قیامت کے دن جو زلزلہ آنا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے زیادہ شدت اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اس چیز سے بتایا گیا ہے، اس بات کی وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو صرف، اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کا آگے منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس کی شدت ایسی ہوگی کہ تم دیکھو گے اس دن غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی ہر ماں، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، دودھ پلانے والی جو بھی ہیں وہ سب اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، ان کو صرف اپنی پڑی ہوگی اور کسی کی بھی نہیں ہوگی، وہ غافل ہو جائیں گی اس سے، اور گرا دے گی اپنا حمل والی اپنا حمل، اور جو حمل والی ہوں گی وہ اس شدت کا زلزلہ ہوگا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گی اور سب کے حمل گر جائیں گے۔
ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو مدہوشی میں، یعنی اس دن آپ دیکھیں گے کہ اس زلزلے سے لوگ جو ہے وہ مدہوش بے ہوش ہو رہے ہیں، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ ہرگز مدہوش، حالانکہ ان کو مدہوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جھگڑا کرتا ہے۔ اس پیج کے عربک کے ورڈز ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تزحل غافل ہو جائے گی، سکارا مدہوشی میں، بھی سکارا ہرگز مدہوش۔ اب دیکھیے آیت نمبر 3 سٹارٹ ہو چکی ہے کہ لوگوں میں سے ایسا ہے کوئی جو جھگڑا کرتا ہے۔ کس معاملے میں جھگڑا کرتا ہے؟ آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کس معاملے میں اس کا جھگڑا ہے۔ فی اللہ، اللہ میں، کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، اور یتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی۔ یعنی کوئی ایسا بھی ہے لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اسے کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور وہ پیروی کس کی کرتا ہے؟ شیطان مردود کی۔ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا۔ کتب علیہ انہ کتبہ لکھ دیا گیا علیہ اس پر، انہ کہ بے شک یہ حقیقت ہے، من تولاہ جو دوستی کرے گا اس سے، فانہ یضلہ تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ اور وہ راستہ دکھائے گا اسے، الی عذاب السعیر عذاب کی طرف بھڑکتی آگ کے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث اگر ہو تم شک میں دوبارہ جی اٹھنے سے، فإنا تو بے شک ہم، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقہ مکمل شکل بنائی ہوئی۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ فی الحال، فی الفور فی الحقیقت، علم عالم، معلوم تعلیم اور معلومات، یتبع اتباع تابع متبع سنت، کل نمبر کل کائنات کل جہان، کتبہ کتاب کاتب کتابت اور مکتوب، علیہ علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، تولاہ ولی اولیاء کرام اور ولایت، یضلہ ضلالت و گمراہی، یہدیہ ہدایت ہادی برحق ہادی کائنات، الی مرسل الی مکتوب الی اور الداعی الی الخیر، ریب خدا لا ریب کتاب، الباثی بعثت مبعوث، خلقناکم خلق تخلیق خالق اور مخلوق اور خلقت، مخلقۃ خلق خالق مخلوق اور تخلیق، تراب تربت ابو تراب اور نطفہ، عربک کے ورڈز دیکھیے، مرید سرکش، سعیر بھڑکتی آگ کے، علقۃ جمع خون کے، مضغہ گوشت کے لوتھڑے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 4 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لکھ دیا گیا اس پر، یعنی اس کے بارے میں، کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ جو دوستی کرے گا اس سے، یعنی جو گمراہ سرکش شیطان کے راستے کی پیروی کرنے والا ہوگا تو وہ یقیناً گمراہ کر دے گا اسے، یعنی وہ جس سے دوستی کرے گا وہ اس کو بھی گمراہ کر دے گا، اور وہ راستہ دکھائے گا اسے، یعنی وہ جس سے دوستی کرے گا وہ اس کو وہی راستہ دکھائے گا، کس چیز کا؟ جس پر وہ خود جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ آیت نمبر 5 میں مخاطب کیا گیا ہے، اے لوگو اگر تم شک میں ہو دوبارہ جی اٹھنے سے، تو بے شک ہم نے ہی پیدا کیا ہے تمہیں۔ یعنی جو لوگ موت کے بعد اٹھنے میں شک کر رہے ہیں، منافقین اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لا رہے، ان کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ دیا گیا کہ تمہیں آنے میں اگر شک ہے دوبارہ جی اٹھنے میں تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پہلی مرتبہ بھی ہم نے ہی پیدا کیا تھا۔ اور اگلا اسی آیت میں جو منظر کشی ہے وہ انسان کی تخلیق کی بیان کی جا رہی ہے، کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا، اس کو کیسے پیدا کیا گیا،
وہ اللہ تعالیٰ نے سارا سٹیپ وائز بتا دیا۔ سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، مٹی، پھر ایک قطرے سے، اس کے بعد جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس کی مکمل شکل بنائی ہوئی ہے۔ یعنی سٹیپ وائز اللہ تعالیٰ نے سارا مرحلہ بتا دیا انسان کی تخلیق کا کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان ایمان نہ لائے تو پھر اس کے ایمان ہی کمزور ہے۔ وغیر مخلقہ، اور بغیر مکمل شکل بنائی ہوئی، یعنی یہ والی سٹیج وہ ہے جب ابھی بچہ بالکل خون کے لوتھڑے سے بننا شروع ہوتا ہے، جس کی کوئی شیپ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ لَنُبَيِّنَّ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں، مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک مقرر کیا ہوا، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلاً، بچہ، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم سب پہنچو اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، مَن يُتَوَفَّىٰ، جو فوت کیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، مَن يُرَدُّ، جو لوٹایا جاتا ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، طرف بہت ناکارہ عمر کے، لِكَيْلَا، تاکہ نہ، يَعْلَمُ، وہ جانے، مِن بَعْدِهِ علم، اس کے بعد، جان لینے کے بعد، شیئن، کچھ بھی، وَتَرَى الْأَرْضُ، اور آپ دیکھتے ہیں زمین، حامدہ، خشک پڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لِنُبَيِّنَ، بیان، دلیل، بین، مبینہ طور پر، نُقِرُّ، مقرر کرنا، تقرر اور تقرری، الارحام، رحم مادر، نشاء، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، مشیت الہی، اجل، اجل، فرشتہ اجل، لقمہ اجل، مسمى، اسم گرامی، اسم مسمى، نخرجکم، خارج، خروج، اخراج اور وزیر خارجہ، لتبلغوا، بالغ، بلوغت، ذرائع ابلاغ، یتوفیٰ، فوت، وفات، فوتگی اور متوفی، یردو، رد، مردود، تردید اور مرتد، رذیلہ، رذیل، اخلاق رذیلہ اور رذالت، العمر، عمر دراز، عمریں بیت گئیں، یعلم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، بعد، بعد از نماز، بعد از طعام، طرا، رویت حلال، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، الارض، ارض و سما، قطع اراضی اور ارض مقدس، عربک کے ورڈز دیکھیے، مخلقہ، مکمل شکل بنائی ہوئی، اشدہ، جوانی، حامدہ، خشک پڑی ہوئی، یہ ورڈز عربک کے۔ تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت عملی بتائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بچے کو دنیا میں لانا، اس نطفے کو ایک مقررہ ٹائم تک رحم مادر میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے کے واقعات ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بچہ نہیں کمپلیٹ ہوتا اور وہ تخلیق نہیں ہوتا، اور وہ رحم مادر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، ابھی شکل بھی نہیں بنی ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ معجزہ بتایا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے کی صورت میں، یعنی جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر ہم تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، یعنی پھر بچے سے جوانی کی طرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں جو بلوغت میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کچھ کسی طرح سے اور کچھ کسی طرح سے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اس سے پہلے ہی فوت کیا جاتا ہے، اور تم میں کوئی ایسا ہے جو لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف، عمر رذیلہ کہتے ہیں اس کو، ناکارہ عمر، اس میں انسان کے اعضاء بالکل کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمر رذیلہ سے محفوظ رکھے اور ہر محتاجگی سے بچائے، اور آخری زندگی کے سانس تک بھی سلامتی دے
اور محتاجگی سے بچائے، اللہ صرف اپنا محتاج کرے اور اعضاء کو اتنا سلامت رکھے کہ آخری سانس تک بھی ہم اللہ کی عبادت میں مجتہد ہوں، کرنے کے قابل رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تاکہ پھر بچہ بن جائے اور وہ نہ جانے کچھ بھی، سب کچھ جان لینے کے بعد بھی، یعنی عمر رضیلہ کی بات ہے کہ وہ پھر بچہ بن جائے اور وہ سب کچھ جان لینے کے بعد کچھ بھی نہ مانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک پڑی ہوئی ہے، بے آباد پڑی ہوئی ہے، یعنی آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل خشک ہے، بے آباد ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی، وہ لہلہاتی ہے، وَرَبَتْ اور ابھرنے لگتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر قسم سے چیزیں بارونق۔ آج کا سبق ہمارا اسی آیت تک ہے۔ سب سے پہلے اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ انزلنا نازل، نزول، انزال منزل من اللہ، علینا علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، الماء ماء الحیات، ماء اللحم، واو لیل النہار، رحم و کرم اور شان و شوکت، انبتت نباتات، من جانب، منعن من حیث القوم۔ یہ ورڈز آج کے سبق کے عربک کے ہیں، باقی میننگز یہ ہیں۔ عربک کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس اہتزت، وہ لہلاتی ہے، وربت اور ابھرنے لگتی ہے، زوجم بہیج قسم کی بارونق چیزیں۔ یہ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس۔ پھر جب نازل کرتے ہیں اس پر پانی، یعنی جب ہم خشک زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے، یعنی وہ ایک دم سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانا شروع کر دیتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، یعنی زمین سے کونپلیں نکلتی ہیں، پودے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہ اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیزیں، اور وہ ہر طرح کی بارونق چیزیں اگانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اس خشک زمین کی طرح بنجر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیراب کریں اور ہم بھی ویسے لہلہائیں اور ابھرنے لگیں ایمان کے معاملے میں، اور بارونق ہو جائیں۔ قرآن سے ہمیں اللہ تعالیٰ رونق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔